ہاں ہاں واقعی اگر میں نے آئی لو محمد کہا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں داڑیاں رکھتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں سنتوں کا پابند ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں فرائض کو بجا لاتا ہوں۔ ویسے اگر آپ کا ایمان ہے، ویسی نمازیں ہیں، ویسی سنتوں کی ادائیگی ہے، ویسی زندگی آپ کی ہے، تو آپ کی زندگی میں نبی کی محبت ہے، آپ کے سینے میں نبی کی محبت ہے۔ اگر ایسا نہیں تو تمہارا سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے، تمہارا دل نبی کی محبت سے عاری ہے۔ اگر ساری دنیا میں ایک نہیں اربوں بار خربوں بار اگر تم نے آئی لو محمد کہہ دیا، خدا کی قسم نجات ممکن نہیں جب تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف تمہارا ایمان لانا نہ ہو جاوے، نبی کے ساتھیوں کی طرف تم ایمان نہ لے آؤ، تب تک تمہارے دل میں محبت رچ بس نہیں سکتی۔ اگر تم ڈھنڈورا پیٹتے رہو اس آدمی کی طرح کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، ارے امت کے جوانوں سنو، خدا کی قسم رب کے محبت سے خالی دل کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، رب کی محبت سے خالی دل کوئی بھی دل آتش جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایسا دل والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس رب نے یہ شرط رکھی ہے کہ صرف ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں۔ ارے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور منافقوں کا بڑا گروہ، جنہوں نے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو ذلیل کہا تھا، جنہوں نے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو مٹانے کی ساری کوششیں کی تھی، جنہوں نے نبی اور نبی کے مشن کو تباہ کرنے کی ساری کوششیں کی تھی، وہ بھی کہتا تھا اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں یہ منافق ہے، ان المنافقین، یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کی زبان کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود ہی کے لیے ہر قسم کی بزرگی و برتری، حمد و ثنا لائق بیاں اور قابل سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر آج تک زندہ اور تابندہ رکھا، جس کے ذریعے سے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا، وہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق، سچ، صحیح کو پوری صداقت و امانت کے ساتھ آپ تک پہنچانے، اور اسی طرح سے ہم سب کو سننے اور کما حق کہو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برزانی فرما۔ ٹرینڈنگ موضوع
آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ملک عزیز ہندوستان میں چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع یا یہ ایسا جملہ ہے جس جملے نے سازش کرنے والوں کی سازش کو ایک حد تک کامیاب کر دیا ہے۔ اللہ کے دشمنوں نے ہمیشہ سازشوں سے کام لیا ہے، اور رہتی دنیا تک دشمنان حق پس پردہ سازشوں کے ذریعے بازی لے جانے کی کوشش کرے گا۔ ابھی چند ایام پہلے یو پی کے ایک علاقے سے ایک لڑکے نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا یا بینر لگا دیا، تو اس پر اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قید کر لیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے نام پر، تو جھوٹے عاشقان رسولوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں، یا دیوانوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں۔ دیوانوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں، سڑکوں پر ہاہاکار اور ہنگامہ مچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے پاداش میں بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، بہتوں کی پیٹھ پھٹی، پیر ٹوٹا، ہاتھ ٹوٹا، چمڑیاں پھٹی، بہتوں کا سر پھٹا۔ کیوں پھٹا؟ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں، پولیس کی لاٹھی سے۔ شریعت صرف جذبات کا نام نہیں، شریعت صرف جذبات کا نام نہیں ہے، محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہے کہ کوئی جذباتی طور پر اظہار محبت کر دے اور اس کی محبت کے تقاضے پورے ہو جاویں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ شریعت صرف جذبات کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس انسانی عظیم کو ساری دنیا لائق و فائق سمجھتی ہے، ساری دنیا گریٹ سمجھتی ہے، اس انسان کا نام لکھ دینے سے یا اظہار محبت کے الفاظ لکھ دینے سے اس پر ایف آئی آر ہو جائے، اس پر کیس درج ہو جائے، مقدمہ ہو جائے؟ ارے جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، میلاد النبی کا جلوس نکلا، تب کیس نہیں ہوا؟ لوگ اپنی دکانوں مکانوں پر اور اپنے جو ہے دیوار اور بالکنیوں کے دیواروں سے لگا کر کے لا الہ الا اللہ، کوئی محمد رسول اللہ، کوئی کچھ لکھتا ہے، تب کیس نہیں ہوا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ اظہار محبت نہ ہو۔ اللہ والوں، آئیے تشریف لائیے، ہمارے قریب آئیے، ہمارے قریب رہنے میں فائدہ ہے، ہمارے قریب رہنے میں فائدہ ہے، پیچھے دیوار سے کچھ فائدہ نہیں، جتنا پیچھے جاؤ گے ثواب اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ جی، ہمارے قریب رہنے میں فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو دکھتا نہیں، بہرحال نہ دکھے کوئی بات، اتنا جان لو فائدہ ہے۔
نہیں کہہ رہا کہ اظہار محبت نہ کیا جاوے یا دشمنان اسلام کو کھلے عام دندناتے ہوئے پھر چھوڑ دیا جاوے، پھرتا ہوا چھوڑ دیا جائے، یا پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر کوئی انگشت ٹانگ دراز کرے، اسے یوں ہی سڑکوں پر دندناتے ہوئے چھوڑ دیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہما وقت جذبات کا فقط اظہار نہ کر اے ناداں، دل و دماغ دیا ہے تیرے رب نے، ذرا شعور کو بیدار کر، دل و دماغ دیا ہے تیرے رب نے، ذرا شعور کو بیدار کر، کہیں یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تو نہیں ہے جس سازش کے تحت کہ باطل افکاروں نظریات کے متحملین یا پھر کسی خاص منصوبے کے تحت کام کرنے والے لوگ اس آئلہ محمد کے نام پر کہیں وہ اپنا کام بنا رہا ہو، اپنی روٹیاں سیک رہا ہو، یا اپنی مفاد کے خاطر کسی ایک انسان کو کھڑا کر دیا ہو کہ تم ایسا ایسا کرنا پھر ہم تو تم کو بچا لیں گے، اور پھر لوگ ہنگامہ کریں گے، ان کی ٹانگیں ٹوٹیں گی، نوجوانوں کو جیل میں بھرا جائے گا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سامنے کئی طرح کے ایسے مسائل ہیں جن مسائل سے لوگوں کی توجہات کو بھٹکانے یا پھر ایسے نازک ترین موقع پر لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، بالخصوص سیاست دان اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے ایسے جوکروں کو پیدا کرتا ہے اور امت کے مابین ایک خلفشار برپا کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں عقل و دانش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کو سوچ بچار کر کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک نے کچھ کہہ دیا بس کوا کان لے کے بھاگا اور اس کے پیچھے سب کے سب بھاگتا چلا گیا، پتا چلا بعد میں گھوم پھر کر کے دیکھا تو کان یوں ہے، کوا تو قریب سے اڑ کے جا رہا تھا۔ نادان، ایسی نادانی نہیں۔ آج دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں لیڈران قسم کے، لوگوں کو کئی ہتھیار رکھنے کے معاملے میں، کہیں کسی معاملے میں پھنسا کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ نوجوان جو اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو طاقت ہے، اس امت کو جس کی ضرورت ہے، وہ لاٹھیاں کھا کے لنگڑاتے ہوئے پھر رہا ہے، لنگڑاتے ہوئے پھر رہا، لاٹھیاں کھا کے جیلوں میں جا کر کے تپسیا کر رہا ہے۔ اللہ والو، عقل و دانش سے کام لو، عقل و دانش سے کام لو۔ ہمیشہ زمانے قدیم سے ہم نے دیکھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو جا بجا ایسی حرکتیں ملیں گی کہ مسلمانوں کے مابین خلفشاں پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے بھیس میں کوئی ایک مہرا تیار کیا جاتا اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ تو ایسی چیزوں سے خبردار ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے امت کے جوانوں سے، امت کے جذباتی نوجوانوں سے سوال یہ ہے کہ جب پورے بھارت میں آئلہ محمد کا ٹرینڈ چل چکا ہے، کیا اس کو محمد کریم کا نام بھی معلوم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ بھی معلوم ہے؟ کیا آئلہ محمد کہنے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پورے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ ایسا ہے کیا؟ شریعت نے محبت کے اصول بتلائے۔ ڈھنڈورا پیٹنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، محبت ڈھنڈورا پیٹنے سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ثابت کرنا ہے کوئی چیز تو اس کے لیے ثبوت اور پروف کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے پروف نہیں کیا، ثبوت نہیں دیا، دلیل پیش نہیں کی تو تم نے محبت نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آئلہ محمد کہنے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کافی ہو جائے گی؟
یا نجات مل جائے گی؟ بہت سارے غیر مسلمان ہیں. ارے تم کو تو نام بھی پتا نہیں، تم کو تو نام بھی پتا نہیں، ناموں سے نام الگ ہے. کتنے بڑے بڑے لیکھک، رائٹرز اور کتنے بڑے بڑے اسکالرز دنیا میں غیر مسلمان گزرے، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس انداز میں لکھا کہ بھرپور محبت کا اظہار ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو تمام کے تمام غیر مسلمان حوض کوثر سے، نبی آخر الزمان کے دستے اطہر سے جام کوثر پی رہے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے دلیل دینا، ضرورت ہے اور ثبوت پیش کرنا، پروف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں واقعی اگر میں نے آئی لو محمد کہا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں داڑیاں رکھتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں ٹخنے سے اوپر پاجامہ پہنتا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں سنتوں کا پابند ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں فرائض کو بجا لاتا ہوں. جی خالی ڈھنڈورا پیٹنے سے، ڈھول پیٹنے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا کہ میں فلاں کا عاشق ہوں، میں فلاں کا عاشق ہوں، میں فلاں کا محب ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں. شریعت نے اصول بتلائے کہ نبی سے اگر تم کو محبت ہے تو آؤ میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، 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 مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. میں نے جو ستیہ مارگ بتلایا ہے، سچا راستہ بتلایا ہے، سچا راستہ دیا ہے، اور میں نے قرآن و سنت کی شکل میں جو تمہاری رہنمائی کی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جو میں نے کتاب و سنت، رب کا قرآن، میرا فرمان جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اگر اس کے موافق تم چل رہے ہو، میری اطاعت کر رہے ہو، میری فرما برداری کر رہے ہو تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو تم مجھ سے محبت نہیں کر رہے ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، صحابہ نے تعلیم دی ہے، تابعین نے تعلیم دی ہے، اور تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، فقہا نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم آپ تک پہنچائی ہے. ویسے اگر آپ کا ایمان ہے، ویسی نمازیں ہیں، ویسی سنتوں کی ادائیگی ہے، ویسی زندگی آپ کی ہے، تو آپ کی زندگی میں نبی کی محبت ہے، آپ کے سینے میں نبی کی محبت ہے. اگر ایسا نہیں تو تمہارا سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے، تمہارا دل نبی کی محبت سے عاری ہے. اگر ساری دنیا میں ایک نہیں اربوں بار، کروڑوں بار اگر تم نے آئی لو محمد کہہ دیا، خدا کی قسم نجات ممکن نہیں جب تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف تمہارا ایمان لانا نہ ہو جائے، نبی کے ساتھیوں کی طرف تم ایمان نہ لے آؤ، تب تک تمہارے دل میں محبت رچ بس نہیں سکتی. اگر تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو اس آدمی کی طرح جس کے پاس کوئی بیوی نہیں مگر کہیں سے سرٹیفکیٹ بنوا لیا، نکاح کی سند بنوا لیا اور کہتا پھر میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس بیوی ہے، میرے پاس بیوی ہے. الو کے پٹھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تیرے پاس، ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں. شاعر کہتا ہے تاسل الہ وانت تظہر حبہ هذا لأمرك في القياس، هذا لأمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأتاته، لو كان حبك صادقا لأتاته، إن المحب لمن يحب مطيع. شاعر کہتا ہے کہ اے نادان،
تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تاسل الہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ اور تو اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تمہاری زندگی میں نماز نہیں، جلوس نکاح نکالے جاتے ہیں، جلوس میں نعرے بازیاں ہوتی ہیں، ہلر بازیاں ہوتی ہیں، مگر نمازوں کا کوئی پتہ نہیں. بھائی دیکھیں ان نبی کے محبان کو یہ جلوس تو نکل رہا ہے، آئی لو محبت کا نعرہ تو لگ رہا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگ رہا ہے، نعرہ حیدر کا نعرہ تو لگ رہا ہے، مگر کیا اس نے سڑک کے کنارے نماز پڑھی، اس نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی، نماز کے وقت نماز ادا کیا، سنت پڑھی، فرض ادا کیا؟ نہیں. اس نے اس روز تلاوت کی؟ نہیں. کوئی تلاوت نہیں، کوئی سنت کی ادائیگی نہیں، کوئی فرض کی ادائیگی نہیں. پھر بھی منافقوں کہو کہ آئی لو محبت، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ امت کو تکلیف میں، امت کو مصیبت میں مبتلا کر دو. یہ بردباری نہیں، یہ محبت نہیں، یہ پلے درجے کی خباثت ہے. اگر تمہارے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، میرے یارو سنو، شاعر کہتا ہے تاسل الہ، اے نادانو تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ اور کلمہ اپنے زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہو. هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ وَدِيُّ، تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، یہ تو بڑی ہی نامعقول بات ہے، یہ تو بڑی ہی نامناسب بات ہے. تیری عمر کی قسم، یہ تو بڑی نامعقول بات ہے، یہ تو بڑی نامناسب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاتاتہ، لو کان حبک صادقا لاتاتہ، اگر واقعی تمہیں محبت ہے، اگر واقعی تمہیں محبت ہے تو البتہ تم ضرور ضرور اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کے نقش قدم پر چلتے، اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے، اگر تمہیں واقعی محبت ہوتی. اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ جو محبت جس سے کرتا ہے اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کی باتوں کو لیتا ہے، اپنے محبوب کے طور طریقے کو فالو کرتا ہے. اے مسلمانوں کے نوجوانوں، ہوش کا داخل دو، نبی کی سنتوں کو فروغ دو. اگر تمہارے دل میں نبی کی محبت ہے تو یقیناً ساری دنیا کے کفار، ساری دنیا کے دشمنان اسلام، ساری دنیا کے باطل افکار و خیالات اور نظریات کے متحملین مل کر کے اگر تمہیں ریزہ ریزہ کر دے تب بھی تمہاری زندگی کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، تمہاری زندگی کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. اس زندگی سے آزاد کر دے. خدا کی قسم آخرت میں اللہ ایسا رتبہ عطا کرے گا، ایسی عزت عطا کرے گا جس عزت اور رتبے کے بارے میں تمہارے خواب و خیالوں میں نہیں گزرا. محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی اداؤں پر فدا رہوں. یہی بات میرے رب نے کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے. اور اے امت کے جوانوں سنو، خدا کی قسم رب کے محبت سے خالی دل کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. رب کی محبت سے خالی دل کوئی بھی دل آتش جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ایسا دل والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے رب نے یہ شرط رکھی ہے کہ صرف ڈنڈورا پیٹنے سے نہیں. ارے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور منافقوں کا بڑا گروہ جنہوں نے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو ذلیل کہا تھا، جنہوں نے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو مٹانے کی ساری کوششیں کی تھی، جنہوں نے نبی اور نبی کے مشن کو تباہ کرنے کی ساری کوششیں کی تھی، وہ بھی کہتا تھا اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں یہ منافق ہے. ان المنافقین
دینا, یہ منافق ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ کذب بیانی سے کام لے رہا ہے, اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کی زبان کچھ اور بیان کر رہی ہے. کئی منافقوں کے زمرے میں تم تو نہیں کہ تمہارا دل کچھ اور کہہ رہا ہو. تم کسی دنیا کے ایسے ماڈل کو جس کے اوپر فرشتے دن اور رات لعنت کرتے ہیں, جس کے اوپر اللہ کی لعنت, رسول اللہ کی لعنت, تمام کائنات کی مخلوقات کی لعنت, کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے ماڈل کو تم نے اپنا ماڈل, تم نے اپنا اسوہ, تم نے اپنا نمونہ بنا دیا. تمہارا نمونہ تو وہ ہے, تمہارا اسوہ تو وہ ہے, تمہارا قدوہ تو وہ ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہ تمہارے لیے تیرا رسول, تمہارے لیے تمہارا نبی اسوہ ہے, تمہارا نبی ماڈل ہے. نبی کی پینٹ یہاں سے نہیں پھٹی تھی, اب تو تمہاری پینٹ ادھر بھی پھٹنے لگی. یہاں تو چھوڑو, یہ کون سی نبی سے محبت ہے, یہ کون سی محبت صحابہ سے ہے. اگر نبی کی محبت چاہتے ہو تو تمہارا پاجامہ, تمہاری پینٹ, جنس ٹخنے سے اوپر اس لیے نہ ہو کہ کسی فلمی اسٹار نے ٹخنے سے اوپر کیا تھا. تمہارا پاجامہ, تمہاری پینٹ ٹخنوں سے اوپر اس لیے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے. نبی نے کہا تھا ٹخنے سے نیچے جو پاجامہ لٹکاتا ہے وہ جہنمی ہے, اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا, قیامت کے دن اللہ اسے پاک نہیں کرے گا. اگر نبی سے تمہیں محبت ہوتی تو فلمی دنیا کے کسی ایکٹر کے نام پر تم اپنی پینٹ کو اوپر نہیں کر رہے ہوتے تھے, اپنی داڑھیوں کو اسی طرح سیو نہیں کر رہے ہوتے تھے, بلکہ محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق اپنی داڑھیوں کو سوارتے, اپنے داڑھیوں کو بناتے اور مونچھوں کو یوں ایٹ نہیں دے ہوتے, مونچھوں کو کتر دیتے. یہ نبی کا حکم ہے, نبی کی سنت ہے. اور امت کے جیانو سنو, صرف منہ سے ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوگا. تعالیٰ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو. اور یہی بات نبی آخر الزمان نے کہا, یہی بات نبی آخر الزمان نے بیان فرمائی, من احب سنتی, من احب سنتی. اے امت کے جیانو, جاؤ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, مجھے مت بتاؤ, مجھے سوال کے جواب نہ دو, اپنی زمین سے پوچھو. آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی زمین کی عدالت میں اپنا قضیہ رکھ دو اور نبی کے اس فرمان پر غور کرو. نبی نے کہا تھا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جنت میں جانا چاہتے ہو, ارے علم محبت بھی بولو, شراب بھی پیو, علم محمد بولو, لو بیٹیوں کی آویزی بھی کرو, علم محمد بولو, اور بدکاریاں بھی کرو, نمازیں بھی چھوڑو, جوا بھی کھولو, حرام کاریاں بھی کرو, حرام خوریاں بھی کرو. نہیں نہیں, اگر علم محمد بولتے ہو تو تمہارا ظاہر و باطن محمد کریم کی سیرت کو مانے, تمہارا ظاہر و باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنت مبارکہ مطہرہ سے مزین ہو, منور ہو, مجلہ ہو, مصفہ ہو. نبی نے کہا من احب سنتی, من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کیا. میری سنت سے کتنے اوقات ایسے ہوتے ہیں, کوئی امام, کوئی عالم, کوئی مدرس نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوتا, اپنی آوازوں کو گلے کی طرف بلند کر رہا ہوتا انسان. اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی کی حدیث بیان نہیں, یہ حدیث اپنے پاس رکھو. اے مردودوں کی جماعت, حدیث اگر ایمان ہے, مسلمان ہو تو نبی کی سنتوں سے محبت, نبی کی حدیثوں سے محبت. نبی کا اللہ فرماتے لا ترفعوا اصواتکم, بیان کرنے والا کوئی عاجز, کوئی بے بس, کوئی بے کس ہو, بیان کرنے والا کوئی غریب, کوئی نادار ہو, بیان کرنے والا ہاتھ پیٹ بھر کر بیان کر رہا ہو, اگر وہ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس وقت خاموشی سے سن لو. اس لیے کہ احترام یہ ہے, احترام حدیث یہ ہے, احترام سنت یہ ہے, نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کی باتیں جب بیان کی جائے
تو اس وقت خاموشی اختیار کرو. رب فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اے لوگوں سنو، عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی رسول عمر کے بعد عمر جیسا فرزند کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھا. عمر کے گزرنے کے بعد ایسے عمر کی یہ حالت ہے، اللہ اکبر، تڑپ اٹھتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ میری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو گئی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی محبت تو دیکھو، نبی سے محبت کیسی ہے. ثابت بن قیس ہے، ان کی آواز فطری طور پر بلند ہے، ان کی آواز بڑی ہے، بھاری آواز جس کو بولتے ہو، بڑی آواز. ثابت بن قیس نے جب یہ آیت کریمہ سنی، دبک کر کے گھر میں بیٹھ گئے، سر جھکا کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر، نبی کی مجلس مبارک میں ثابت بن قیس غیر حاضر ہے. نبی نے سوال کیا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہے، شاید پتا کر کے آتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی ہیں. سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو، میں ثابت بن قیس کا پتہ لگا کر کے آتا ہوں. کہا ہاں جاؤ، ثابت بن قیس کا پتہ لگا کر کے آؤ. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، پوچھا اے ثابت تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم نبی کی مجلس سے موجود غیر حاضر کیوں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار میں تو منافق ہو گیا، یار میں تو جہنمی ہو گیا. کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے، میری آواز نبی کی آواز سے بھاری ہے. اے امت کے جوانوں، اے امت کے شیعانوں، اے امت کے بزرگوں، سنو کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے نبی کی حدیث آتی ہے، ہماری مخلوق آواز نبی کی حدیث پر بلند ہوتی ہے اور ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑے ترم خان، ہم بڑے کرم خان. اللہ 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 اللہ، نبی کے ساتھی سے سنو، سیکھو. نبی کا ساتھی سر لٹکا کر، منہ لٹکا کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا. کہا اس لیے کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی. فوراً بھاگتے ہوئے سعد بن معاذ نبی کے خدمت عالیہ میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ثابت بن قیس کا معاملہ ایسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا جا ثابت بن قیس کو بلا کے لا، ثابت بن قیس جہنمی نہیں ہے. اللہ اکبر، نبی کا ساتھی کیسے ڈر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں، احترام حدیث میں اپنے بازوؤں کو نرم کر دو، اپنے سر کو خم کر دو کہ نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے. نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا. اللہ اکبر، نبی کی سنت سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا ہے. اور نبی فرماتے ہیں ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ. اللہ اللہ، نبی فرماتے ہیں اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. اے امت کے جیالو، اپنی شکل و شباہت، اپنی شکل و صورت، اپنا وضاحت، اپنی زندگی کا معیار نبی کی سنتیں کے مطابق بنا لو. انشاءاللہ نبی قیامت کے دن اپنے دستے اثر سے جامع کوثر عطا کرے گا، کوثر کا پانی پلاوے گا. جب ساری دنیا پیاسی ہوگی، لوگوں کی زبانیں میدان میں محشر میں کشتوں کی طرح لمبی نکلی ہوئی ہوگی، اس وقت نبی اپنے دستے اثر سے تمہیں پانی پلاوے گا. اللہ اکبر. قصہ مختصر، میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں گھر میں ہوتا ہوں تو بڑا بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کو نہیں دیکھ لیتا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول، میں کبھی آپ کی موت اور میری موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہاں نبی علیہ السلام، آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے درجے میں اعلیٰ عہدے میں آپ کو فائز کرے گا، انبیاء کی جماعت کے ساتھ آپ ہوں گے، اور میں کہاں؟ آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ ہے؟ نبی کہتے ہیں اس آدمی سے سنو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے ساتھ
آج جنت میں ہوگے. اور اس وقت آپ علیہ السلام خاموش رہے. آپ اس وقت خاموش رہے. بشارت بعد میں سنائی, یہ بات آئی, آپ خاموش ہو گئے. آسمان سے جبریل امین وحی الہی لے کر کے آتا ہے, پروانہ یہ بشارت لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نبی سے سوال کیا گیا, نبی نے خاموشی اختیار کیا. عرش اعظم پر مشتری میرا رب ادھر سے جبریل سے پیغام بھیجتا, جا میرے محبوب سے محبت کرنے والے اس میرے بندے کو, اس میرے غلام کو بتا دے کہ تیرے رب نے تیرا انتظام کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کر دیا. اور نبی کا فرمان بھی ہے المرء مع من احبہ, کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے, اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے نبی سے اپنی جان, اپنے مال اور اپنی ساری پراپرٹی اور جائیداد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا اے میرے حبیب میری جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حبیب نے کہا نہیں اے عمر لا, اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے. عمر نے کہا لا واللہ, اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم, اللہ کی قسم الان احب الیہ من نفسی, میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اے لوگوں, سنتوں پر عمل کر کے, توحید کی آبیاری کر کے, شرک کا خاتمہ کر کے, بدعت کا خاتمہ کر کے, اور بھائی چارہ قائم کر کے, عزت و احترام بحال کر کے, اخلاق و کردار بحال کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, مسجدوں کو آباد کر کے تم دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم نبی کے ایک اشارے پر مر مٹنے والے ہیں. بھائی باطن اگر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم اس کا خون پی جانے پر بھی خاص قدرت رکھتے ہیں. لہذا نبی کی شان میں, صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. مگر یاد رکھ لو, یہ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا, سراپا سنت کے اوپر ڈھالنا ہوگا, سنت سے محبت کرنا ہوگی. تب اس قابل بنو گے, تب دنیا تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی اور دنیا تم پر لان تان نہیں کرے گی. رہی بات دیوانگی کا نام اسلام نہیں, اسلام میں دیوانگی ضرور ہے مگر دیوانگی کا نام اسلام نہیں. نبی کی محبت میں دیوانگی بہت ہے مگر دیوانگی نبی کی محبت کا نام نہیں. اس لیے امت کے سیالو یاد رکھو, اگر کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تو پوری حکمت کے ساتھ غور و خوض کرو کہ کہیں یہ کسی دشمن کی چال تو نہیں, کہیں مسلمانوں کو جیل میں بھرنے کی یہ چال تو نہیں, کہیں مسلمانوں کو مارنے کی یہ چال تو نہیں, یا کوئی اپنی سیاسی منفعت کے لیے ایسی حرکت تو نہیں کر رہا ہے. یہ ساری چیزوں پر دقت نظری سے بغیر نظر غور کرنا ہوگی, اس کے بعد کوئی ایکشن لو. اور نبی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ نبی کی سیرتوں پر خود عمل کرو اور نبی کی سیرت کو دنیا کے سامنے صحیح صورت میں پیش کرو. رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے در کے گنہگار بندے ہیں میرے مولا. اے پروردگار ہم نے بڑی سنتوں کو پامال کیا ہے, اے اللہ تو سنتوں کا محافظ ہم سب کو بنا دے, اے اللہ سنت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ جو نبی یا صحابہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں, صحابیات کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں, تو اس سے بہتر نپٹنے والا ہے. اے اللہ دشمنان اسلام ایک چال چلتا ہے اور تو بہترین تدبیر کرتا ہے. اے اللہ تو بہترین تدبیر کے ساتھ عالم اسلام کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو جو جیسی سزا کا وہ مستحق ہے, پروردگار عالم تو ایسی سزا عطا فرما. اے اللہ ساری کائنات میں بالخصوص اس ملک عزیز ہندوستان میں, فلسطین میں اور دیگر مقامات میں جہاں امن بھنگ ہے میرے مولا, وہاں امن و امان قائم فرما دے. اے اللہ جو امن کا بھنگ کرنے والا ہے تو اس سے نپٹ لے. آمین تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.